سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیں بآواز بلند اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور کی تو نے محمد سے وفا ہم تیرے ہیں. کی تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دو کہ اگر یہ اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے محبت کریں تو اللہ انہیں دوست رکھے گا. یعنی اللہ قرآن کریم میں اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے اپنے محبوب کے ذریعے کہ اے محبوب آپ ان بندوں سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ مجھ سے محبت کریں، یہ مجھے دوست رکھیں تو اللہ ان سے راضی ہوگا. اب آپ دیکھیں اللہ ہمیں جن چیزوں کا حکم دیتا ہے، جب باری آئی نماز کو حکم دینے کی تو اللہ نے ڈائریکٹ قرآن میں کہا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو. جہاں باری آئی زکات کی وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو. واتموا الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ کرو. اور ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کی بات آئی تو فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یعنی اللہ نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا قرآن میں براہ راست کہ اے انسان تجھے یہ کرنا ہے، اے بندے تجھے یہ کرنا ہے. اور جب ہم نے اپنا مقصد تلاشا کہ ہم کس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجے گئے تو اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے انسان اور جنات ہم نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. لیکن جب باری آئی رب کی رضا کی، جب باری آئی اللہ کو راضی کرنے کی، جب باری آئی رب کو دوست رکھنے کی تو براہ راست نہیں کہا کہ اے بندے تو یہ کام کر تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، اے بندے تو یہ چیز کر تو میں تجھے دوست رکھوں گا، بلکہ اپنے محبوب سے کہلوایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اے محبوب آپ کہہ دو کہ آپ سے محبت کریں تو میں انہیں دوست رکھوں گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. آپ دیکھیں ہمارے نبی کی
یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ جہاں ہماری زندگی میں ہونے والے واقعات لکھے ہوتے ہیں، ہماری زندگی، ہماری نصیب، ہمارا حیات، ہمارا موت، ساری چیزیں لوح محفوظ پہ لکھی ہوتی ہیں۔ اور یہ قلم کیا ہے؟ قلم وہی ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت قلم کو حکم دیتا ہے کہ کن ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے نون والقلم وما یسطرون، یہ وہی قلم ہے جس کا علامہ اقبال ذکر کرتے ہیں۔ تو جب بندہ اپنے حبیب کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے اور وہ رب کی رضا حاصل کر لیتا ہے، تو پھر لوح بھی اس کا، قلم بھی اس کا، پھر اسے دنیا میں مجبور نہیں ہونا پڑتا، پھر اسے دنیا میں در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی۔ اب اس آیت کریمہ میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، تو اللہ رب العزت نے خود ہی بتایا کہ اگر اے بندے تو میری رضا چاہتا ہے تو پہلے میرے حبیب کو راضی کر لے۔ اب آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں، اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ آخر رسول کریم کی محبت ہمیں حاصل کیسے ہوگی؟ کیا ہم صرف اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ لینے سے عاشق رسول ہو جائیں گے؟ کیا ہم صرف اس بات کا دعویٰ کر لینے سے کہ ہم رسول کس رسول سے محبت کرتے ہیں کیا کام بن جائے گا؟ نہیں نہیں پیارے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اور جب رسول کو گالیاں دی جاتی ہے، جب رسول کے شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے تو ہمارے کان تلے جو نہیں دیکھتا۔ اگر ہمارے پاک کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے، لیکن جب رسول کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تب ہمارا خون کیوں نہیں کھولتا؟ اب آپ بتائیں، آپ کے والدین کی محبت کیا رسول کی محبت پر غالب ہے؟ کیا رسول کی محبت آپ کے والدین کی محبت پر غالب ہے؟ اگر ہمارے بچے کو کوئی برا بھلا کہہ دے، اگر ہمارے بچے کو کوئی مار دے تو ہم زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، لیکن جب رسول کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، جب رسول کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اس وقت ہمارا ایمان کیوں نہیں جوش مارتا؟ آپ بتائیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کیا ہم سچے عاشق ہیں؟ کیا ہم سچے محبت کرنے والے ہیں؟ اگر اس آیت کریمہ اس حدیث مبارکہ کے تحت دیکھا جائے تو رسول پاک نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے، جب تم اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے، جب تم عزیز و اقارب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے، جب تم دوست و احباب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے، تب جا کے تم مومن کامل کرو گے۔ آج ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مومن سمجھتے ہیں، بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن جب جائزہ لیتے ہیں اپنے ایمان کا تو کیا اس حدیث مبارکہ کے تحت ہمارا ایمان کھرا اترتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں اس حدیث پاک کی روشنی میں صحابہ کرام نے کس قدر رسول سے محبت کیا، آپ نے اپنے حبیب سے کس قدر عشق کیا، اور یہ حدیث مبارکہ انہیں پر پھر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن معاف کرے ہم اس درجے میں نہیں آتے۔ جس طرح رسول پاک نے فرمایا کہ والدین، اولاد، عزیز و اقارب، دوست و احباب سے زیادہ، مال و دولت اور جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی ہوگی، تو اگر آپ کو اس کا مثال دیکھنا ہے تو پورے زمانے میں نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو 1400 سال پہلے صحابہ کرام کی زندگی میں جانا ہوگا، اور وہاں جب آپ جائیں گے تو آپ کو اس حدیث پاک کا مفہوم ملے گا، آپ کو مثال ملے گا، اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ رسول پاک نے جو حدیث پاک ارشاد فرمایا، اس صحابہ کرام کی زندگی ہو بہو ایسی ہی ہے۔ جب رسول نے اسلام کی دعوت دی تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان لوگوں کے والدین چھوٹے تو انہوں نے چھوڑ دیا، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا
ان کے اولاد جب چھوٹے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، آپ کے لڑکے نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ نے ہجرت بھی فرما لی اور جنگ بدر میں آمنا سامنا بھی ہوا۔ یعنی حضرت صدیق اکبر کفار کی طرف سے، حضرت صدیق اکبر مومنین کی طرف سے، رسول پاک کی طرف سے، اور آپ کے لڑکے کفار کی طرف سے جنگ بدر میں آئے ہوئے تھے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے اسلام کے لیے رسول کی محبت پہ اپنے اولاد کو چھوڑا، اور جب بات آئی ہجرت کی تو مسلمانوں نے جو مکے میں تھے انہوں نے ہجرت کیا۔ کسی کے پیچھے ان کے والدین چھوٹے، کسی کے پیچھے ان کی اولاد چھوٹی، کسی کے پیچھے گھر کاروبار چھوٹا، کسی کے پیچھے عزیز و اقارب چھوٹے، سب کے رشتے دار چھوٹے، لیکن سب نے اسلام کی خاطر رسول کی محبت میں ہجرت کیا، اور ہجرت کر کر تنہا مدینہ گئے، کچھ لوگ حبشہ گئے۔ اب آپ اس حدیث پاک کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیں اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں۔ رسول کے ایک حکم پر انہوں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، رسول کے ایک حکم پر انہوں نے اپنے اولاد کو چھوڑ دیا، رسول کے ایک حکم پر انہوں نے گھر، دکان، مکان، کاروبار چھوڑ دیا، رسول کے ایک حکم پر اپنے عزیز و اقارب، دوست و احباب کو چھوڑ کر اور رسول کے عشق میں، رسول کی محبت میں، اسلام کی بقا کے لیے تنہا ہجرت کر گئے۔ اب آپ دیکھیں یہی محبت، اسی محبت کی اس حدیث پاک میں ذکر ہے، اور جس کے سینے میں، جس کے دل میں ایسی محبت ہے وہی مومن کامل ہے، اور جو مومن کامل ہے اسی کی ساری عبادات اور سارے نیک اعمال قبول ہیں، کیونکہ عبادات اور نیک اعمال کا جو جڑ ہے، جو دار و مدار ہے، وہ ایمان پر ہے، اور ایمان جو ہے اس کی جان میں عشق مصطفیٰ، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، اور جس کا ایمان کامل نہیں اس کی نہ نیکیاں قبول ہیں اور نہ اس کا کار خیر قبول ہے، نہ اس کی کوئی عبادات قبول ہے، اور نہ ہی وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آپ جنگ بدر میں دیکھیں، تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر مسلمانوں کی طرف باپ ہے تو کفار کی طرف بیٹا، اگر کفار کی طرف بیٹا ہے تو مسلمانوں کی طرف باپ، ادھر بھی رشتے دار اور ادھر بھی رشتے دار۔ بلکہ تاریخ اٹھائے تو کفار مکہ نے یہاں تک کہا کہ تم ہم سے کیوں لڑنے آئے ہو، تم تو ہمارے رشتے دار ہو، تم تو ہم ہی میں سے ہو، واپس آ جاؤ۔ لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے ایمان کا رشتہ تمہارے خون کے رشتے سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے۔ اور تاریخ آپ دیکھیں تو مسلمانوں میں جو تھے تو کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا، کسی نے اپنے بیٹے کو قتل کیا، اگر غلام ایمان لے آیا تو اپنے آقا کو قتل کیا، رشتے داروں کو قتل کیا، اور دوست اگر مسلمان ہے اور ایک دوست اگر کافر ہے تو دوست نے اپنے دوست کو قتل کیا۔ یہ رسول کی محبت میں، یہ جو میں نے حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، یہ بہت صحابہ کرام پہ ہے۔ ہماری زندگی میں بھی اللہ اس کا صدقہ عطا فرمائے، لیکن جب اس حدیث پاک میں پڑھتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ والدین اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو کیا ہم اولاد اپنے اعمال کا، اپنے ایمان کا، اپنے گفتار و کردار کا جائزہ لے؟ کیا ہم ہر چیز سے زیادہ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ کیا والدین سے زیادہ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ کیا عزیز و اقارب دوست احباب سے زیادہ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اور جان و مال سے زیادہ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہم مومن کامل ہیں،
اگر نہیں کرتے تو ہم مومن نہیں، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا مومن وہی ہے جو ہر چیز سے زیادہ رسول سے محبت کرے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کو مانو بس، رسول پاک کو آیت ہدایت دینے کے لیے بس ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، رسول کی محبت اگر سینے میں نہیں ہے، اگر رسول کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ہم منافق ہیں۔ اور جب ہمارا ایمان نہیں مکمل تو ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ ایک انصاری عورت تھی مدینے پاک میں، اور ایک جنگ میں اس انصاری عورت کے بھائی، باپ اور بیٹے نے شرکت کی، اور پھر اسے خبر ہوئی کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ تو وہ عورت اپنے گھر سے نکلی روتے ہوئے، راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ تم جنگ سے آ رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ رسول خدا کیسے ہیں، یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ تو آنے والے نے بتایا کہ اے عورت، تیرے کنبے والے یعنی تیرا شوہر، تیرا باپ، تیرا بھائی اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور تو کہتی ہے کہ محمد کیسے ہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرے کنبے والے تو ان پہ شہید ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے، تم یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ اور جب وہ صحابی اس عورت کو رسول پاک کی بارگاہ میں لے گئے تو وہ عورت جب آپ کو صحیح سلامت دیکھتی ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے آقا سلامت ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے رسول سلامت ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے نبی سلامت ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ اے عورت، تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تم نے ذہنی توازن کھو دیا؟ اس جنگ میں تیرا سارا کنبہ بکھر گیا، تیرا باپ شہید ہوا، تیرا شوہر شہید ہوا، تیرا بیٹا شہید ہوا، اور تو خوش ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ ہم یوں ہی نہیں کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہم بس لفظی نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان، جب وقت آتی ہے تو ہم قربانی دے کر بتا دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ موجود ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی وہ ایمان موجود ہے؟ کیا ہم بھی اسی عشق میں مبتلا ہیں؟ ضرورت پڑنے پر اپنے تمام کنبے کو رسول پر قربان کر دیں گے؟ قربان کرنا تو دور، جب رسول کی ناموس کی بات کی جائے، جب آپ کے ناموس پر کیچڑ اچھالا جائے، تب ہم آگے بڑھ کر بولے اور رسول پاک کے ناموس کی حفاظت کریں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ مر جائے ساری امت اگر وہ رسول کے ناموس پر پہرا نہیں دے سکتی۔ آپ بتائیں یہ کس قدر ذلت و رسوائی ہے کہ ہم رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم رسول سے عشق کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی رسول کے شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں اور ہم مر نہیں جاتے۔ اب بتائیں یہ دنیا والے ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کریں گے، اب یہ بات کریں گے ہمارے نبی کے بارے میں، وہ جن کو کفار مکہ میں صادق اور امین کہا کرتے تھے، سچے اور پاک دامن کہا کرتے تھے، اب یہ ان کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ مسلمانوں، صرف نام کے عاشق نہ بنو، صرف نام کی محبت کرنے والے نہ بنو، بلکہ سچے عاشق اور سچے محبت کرنے والے بنو۔ اپنا کردار بھی ایمان والا اور آپ کا حلیہ بھی مسلمان والا ہو، آپ کا کردار بھی اور آپ کا گفتار بھی مسلمانوں والا ہو، اور آپ کا سینہ حقیقت میں عشق رسول کا مدینہ ہو، تاکہ یہ جو دنیا والے ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، رسول پاک کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ ان کی زبانیں خاموش ہوں، اور انہیں بتاؤ کہ ہم مسلمان مردہ نہیں ہیں، ہم مسلمان کھوکھلے نہیں ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، ہم بس ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ حقیقت میں ایمان والے ہیں، اور ہر چیز سے زیادہ ہم اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھر، کنبے، قبیلے، مال دولت اور اپنی جان سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا اور پکا عاشق بنائے، اور